فارمر آرمی چیف کے خلاف کرپشن کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومت میں بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر جو ہے کچھ پریشانی کے عالم ہے۔ جنرل فیض صاحب جو ہیں اب صرف فیض ہو گئے، جیسے اب آج اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ سابق آرمی آفیسر کو ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے اے آر وائی نیوز جوائن کر لیا ہے۔ 3 صحافیوں کے اوپر انہوں نے الزام لگائے، وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ پیش کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی وہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی کو چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو ایک اور سابق آرمی آفیسر کو جو ہے وہ ایک ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی ہے کہ جناب اس ملک کے اندر جو سول سرونٹس ہیں وہ کئی سال جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد گریڈ 22 تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، لیکن ان کے اوپر فوقیت دے دی جاتی ہے سابق آرمی آفیسرز کو اور ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے، اور ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے سول سرونٹس کا اسے بالکل جو ہے وہ کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایک اور جو ہے وہ تعیناتی اس طرح ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ تعیناتیوں کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد مالک صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے اے آر وائی نیوز جوائن کر لیا ہے۔ اے آر وائی نے جو ہے باقاعدہ اس کی کل اناؤنسمنٹ کی۔ میرے پاس ویسے خبر جو ہے وہ پرسوں آ گئی تھی، پرسوں ہی رات کو جو ہے وہ میرے پاس خبر پہنچ چکی ہوئی تھی کہ انہوں نے سائن وغیرہ کر دیے ہیں وہ کانٹریکٹ پہ، لیکن ظاہری بات ہے جب تک آرگنائزیشن خود اناؤنس نہ کرے تب تک اچھا نہیں لگتا۔ اور اسی طرح کل جو ہے باقاعدہ طور پہ اے آر وائی نے اس کو اناؤنس کر دیا، مالک صاحب نے خود بھی اناؤنس کیا۔ مالک صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے ایک نیوز میں کام کر رہے تھے اور اب انہوں نے اے آر وائی کو جوائن کیا ہے۔ مہر بخاری صاحبہ جو پہلے اے آر وائی میں تھیں وہ دنیا نیوز چلی گئیں، تو ان کی جگہ کے اوپر مالک صاحب جو ہے وہ منڈے ٹو تھرسڈے اپنا شو کیا کریں گے 10 بجے کا۔ مالک صاحب از اے ونڈرفل جرنلسٹ اینڈ آئی وش ہم دا بیسٹ آف لک۔ آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کی موجودگی سے اے آر وائی وہاں پہ پہلے ہی بہت اچھے نام جو ہیں، کاشف عباسی صاحب وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو پورا پینل جو ہے وہ انشاءاللہ وہ امپروو کرے گا۔ تو بیسٹ آف لک ٹو دا چینل اینڈ بیسٹ آف لک ٹو مالک صاحب آلسو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور دیگر خبریں۔ پارلیمنٹ کا جناب آج ہونے والا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ اگلے ہفتے تک کے لیے جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب اور وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال جو ہے وہ اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مؤخر کرنے کے فیصلے سے ایوان صدر کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب جو کل اظہار خیال کیا قومی اسمبلی کے فلور پہ۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج کل مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی تمام معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں، لیکن آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ نئے نوجوان معاملہ فہمی سے محروم، نا تجربہ کار اور جذباتی ہوتے ہیں، لیکن تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ریاست کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا خواہش ہو سکتی ہے، مگر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے؟ انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کریں گے، ہم لڑیں گے، اختلاف رائے کریں گے اور تنقید بھی کریں گے، مگر ملک کو ضرورت ہوئی تو چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مایوس ہو چکے ہیں، کہاں جائیں، کیونکہ پارلیمنٹ اور ممبران کا کوئی کردار نہیں رہا۔ اختر مینگل کا استعفیٰ دینے کی وجہ بھی یہی ہے، ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے۔ میری باتوں کو تقریر نہ سمجھا جائے اور سنجیدگی سے لیا جائے۔ ایوان میں فارم 47 کے ہیں یا فارم 45 کے، غلط ہیں یا صحیح، اب انہی کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ اب یہ جو لائن تھی نا کہ اب انہی کے ساتھ یعنی فارم 47 اور فارم 45 والوں کے ساتھ ہی کام لینا ہوگا، حکومت میں اس جملے کے بعد جو ہے بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر جو ہے کچھ پریشانی کے عالم ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس سائڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی فارم 45 اور فارم 47 دونوں کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے، دونوں کے ساتھ ہی مل کے اسی طرح ہی حکومت جو ہے وہ آگے چلانی ہے۔ تو مولانا صاحب کی جو ہے وہ کہیں ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ اس سائڈ پہ تو نہیں چلنا شروع ہو گئیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مشترکہ اپوزیشن کا جو ہے وہ اجلاس ہوا کل شام کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں پی ٹی آئی اور جس میں دیگر جو ہے وہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں ان کے رہنما جو ہیں اس میں شامل تھے، لیکن اس کے اندر اختر مینگل صاحب نے شرکت نہیں کی اور اس میں مولانا صاحب نے بھی شرکت نہیں کی۔
اچھا، اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے ریپرزینٹیو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، لیکن وہ خود تشریف نہیں لے کر آئے. اب کئی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مینگل صاحب جو ہیں آلریڈی ناراض ہو کے اسمبلی سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو دے چکے ہیں، تو وہ تو ضرور شاید آئیں گے، لیکن وہ کل وہاں پہ نہیں آئے. البتہ بعد میں اختر مینگل صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر ان سے ملنے کے لیے ضرور گئے. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے. تو اس لیے مطلب اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے ذرا تھوڑی سی پریشانی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جلد جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جلدی تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے تاکہ مسلمانان پاکستان پوری طرح جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کل اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کی. عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل سے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا. ان کے وکیل چودھری ظہیر عباس جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل، وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. اس کے باعث نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج بھی جرا جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. دوران سماعت بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور امجد پرویز نے بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست کی مخالفت میں دلائل دیے جانے پر عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دیا. بعد میں دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو آج سنایا جائے گا. تو آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج کیا فیصلہ آتا ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے، کیا ان کو بریت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے اس موقع پہ صحافیوں سے جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو کی. انہوں نے کہا قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی. اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جن کو 20 سیٹیں نہیں ملی انہیں جعلی مینڈیٹ دے کر بٹھا دیا گیا. کرپٹ لوگوں کو مسلط کر کے ملک کا بیڑا غرق کیا گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی. اس سے بری اور شکست کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹ گیا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ جو ہے بنگلہ دیش سے بھی نیچے اور تباہ ہو گئی. کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے، لیکن اس پر آپ نے سفارشی بٹھا دیے. محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا بلکہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا. اب بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین پی سی بی رکھ لیا جو کرپٹ اور فراڈیا ہے. بڑے صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو ویسے دیکھا وہ نئے نام رکھتے رہتے ہیں، کبھی ان کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، کبھی انہیں کچھ کہتے ہیں. اب انہوں نے بڑے صاحب ان کو کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا اس نے الیکشن کا فراڈ کیا، گندم کا فراڈ کیا، اور اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا جس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ادارہ سب کا ہے، صرف آرمی چیف کا نہیں، پوری قوم کے لیے اہم ہے کہ ادارہ مضبوط ہو. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ فیصلہ سنائے. پوری گیم کھیلی جا رہی ہے. نئی ترامیم اپیل کے باعث شہباز شریف کے 4، نواز شریف کے 5، جبکہ آصف زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنس فریزر میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں ہی رہتا ہوں. میرا سیل اوون بن جاتا ہے. کبھی نہیں کہا کہ مشکل ہے، جبکہ مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. میں ایک دن بھی ہسپتال میں نہیں رہا. نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ایئر کنڈیشن کمرے اور اٹیچ باتھ دیے گئے تھے، جبکہ قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. ایک ہفتے میں صرف 3 لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا. اس لیے اوپن ہاؤس ہوتا تھا اور نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا. یہ حقیقت ہے بالکل کہ صحافی اور کئی اینکر پرسنز بھی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جیل بھی گئے تھے اور ان سے جا کے ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں، لیکن یہ فیسلٹی جو ہے عمران خان صاحب کو نہیں اویلیبل. انہوں نے کہا میرے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی. 14 ماہ گزرنے کے بعد بچوں سے بات کروائی گئی جو تکلیف دہ ہے. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 اسٹار سہولیات دی گئی ہیں. میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں. سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، حق ہے کہ اوپن کورٹ میں صحافیوں سے بات کر سکوں. اب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. صرف سپریم کورٹ ہی ایک شناخت بچی ہے. اب یہ اسے تباہ کرنے جا رہے ہیں. جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ہم ملک بھر میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ساری گفتگو تھی جو کل انہوں نے وہاں پہ کی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی جی کل میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے چند صحافیوں کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی یہ کس وجہ سے عمران خان کو فوجی عدالتوں میں لے کر جائیں گے. ان سے ایکچولی سوال ہوا تھا کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ عمران خان کا جو نیکسس ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا فیض حمید کو لے آئیں، اوپن ٹرائل کر لیں. عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی اوپن ٹرائل کرو اور دکھا دو کہ عمران خان کا اس سے کیا تعلق تھا. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ کیا کر سکتے تھے.
ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کون کہ یہ کہا گیا ہے، سیکیورٹی ذرائع نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کیوں اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ فیض حمید پاکستانی ہے جیسے ہم سارے پاکستانی ہیں، اگر اوپن ٹرائل کریں ان کا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے اوپر اور کون سے کیس انہوں نے بنانے ہیں. عمران خان نے میڈیا کو کیا کہا ہے، وہاں پر صرف 3-4 لوگ تھے میڈیا کے، آپ کو پتہ ہے میں اگر نام لوں گی تو شاید آپ دکھا نہ سکیں، لیکن ایک آتا ہے سما کا، اب انہوں نے سما کے جو رپورٹر تھے ان پہ الزام لگایا، اور ایک آتا ہے ایکسپریس کا، وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، اور ایک آتا ہے ABN کا. یہ 3 صحافیوں کے اوپر انہوں نے الزام لگائے. انہوں نے کہا یہ صرف 3 لوگ ہیں جن کو وہاں بٹھایا جاتا ہے، اور ایک شاید اور شخص تھے آج. اب یہ نہیں پتا کہ عمران خان جو ان کے ساتھ میڈیا ٹاک کرتے ہیں ان کو اجازت ہے باہر آ کر اس کی تفصیلات دینے کی یا نہیں. اچھا، اب میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو الزام لگایا ہے کہ جی وہ ایجنسیوں کے لوگ، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. دیکھیے صحافیوں کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، اور بڑے کئی سال لگتے ہیں اس کریڈیبلٹی کو بنانے میں. تو اتنا سنگین الزام براہ مہربانی اگر آپ کسی پہ لگانے لگے ہیں تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے، ورنہ ظاہری بات ہے یہ صحافی جو ہے وہ کوئی لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں آپ کے خلاف. سو ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا آ جائیں ذرا PTI کے جلسے کے حوالے سے. رؤوف حسن صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ہمارا جلسہ ہار میں ہوگا، انتظامیہ روڑے اٹکاتی ہے پھر بھی نہیں رکیں گے. جلسے کی تحریک کو حامد رضا لیڈ کریں گے، جلسہ ہر حال میں ہو کر رہے گا. آل پارٹیز کانفرنس میں بلوچستان سے متعلق بات چیت کی جائے گی. مسائل کے حل کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے. اختر مینگل کا مدعا بہت الارمنگ ہے. اسمبلی سے استعفیٰ مایوس کو نے، ہم نے کوشش کی تھی کہ اختر مینگل اپنا استعفیٰ واپس لے لیں. ہمارا ایک اور وفد اختر مینگل کے پاس جا رہا ہے، چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے تمام مسائل پارلیمنٹ کے اندر ہی حل کریں. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ کل آئے ہوئے تھے رات کو شو میں میرے پاس. تو بات ان سے ہوئی کہ جی ان لوگوں نے اپنا ترنول سے جو ہے وہ جلسہ شفٹ کرنے کا ارادہ ہے ان کا، اور سنجانی ایک ایریا ہے ٹیکسلا اور اسلام آباد کے بیچ میں، یہ وہاں پہ اب جلسہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. ان کو پنچوتا صاحب بتا رہے تھے کہ جی ترنول میں جو ہے وہ 5 کنال کا ایریا ہے جو ان کو الاٹ کیا جا رہا تھا، لیکن سنجانی جو ہے وہاں پہ 350 کنال کا ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ جلسہ منعقد کیا جا سکتا ہے. تو یہ لوگ اس کو وہاں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سنجانی کے اندر جلسہ کرنے کا ابھی تک NOC ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے گا، لیکن فی الحال ان کے پاس NOC نہیں ہے وہاں پہ جلسہ کرنے کے لیے. آج آلریڈی 5 ستمبر ہو چکی ہے، تو اگلے 2 سے 3 دن بنتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ جلسہ ہے. اور ظاہری بات ہے آپ نے اس سے پہلے تمام تر انتظامات کرنے ہوتے ہیں. اب یہ کس طرح ہوگا یہ سب کچھ دس ہیز ٹو بی نوٹڈ. اچھا، کل اسی پروگرام میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی. میں نعیم پنچوتا صاحب سے میں نے سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں بولتے بولتے جو ہے انہوں نے ایک دم کہا کہ اور ہاں وہ جو فیض ہے، فیض کے ساتھ بھی جو ہے وہ یوں ہوا تھا تو یہ ہوا. میں نے ان کو روکا، میں نے کہا جی کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے کہا فیض جو ہے، فیض کو جو ہے وہ اس طرح گرفتار کیا گیا. میں نے کہا فیض، جنرل فیض سے فیض، مطلب اب یہ ہوگا اب اس طرح کہ مطلب جنرل فیض اب فیض ہو گئے. وہ جس طرح ہم عام طور پہ بیٹھتے ہیں نا، بیٹھک ہوتی ہے تو یار فیض کا کوئی شعر تو سناؤ یار، یا فیض نے وہ کیا زبردست جو ہے وہ شاعری کی تھی، یا فیض کا کلام ہے، فیض نے یہ کہا تھا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے تو اس طرح لگا جیسے آپ فیض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بے تکلفی سے آپ نے کہہ دیا فیض. وہ ایکچولی بے تکلفی بھی نہیں تھی، وہ ایک ایسے مطلب جیسے آج اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک حیران ہوتا ہوں کہ کیا وقت تھا، مطلب کیا وقت تھا ایک کہ جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جنرل فیض کے لیے جو ہے زمین آسمان ایک کرنے کے لیے تیار تھی. کیا وقت تھا جب جنرل فیض کے لیے جو ہے وہ PTI کے لوگ جو ہے وہ اپنی پلکیں بچھاتے تھے کہ ہماری بس ایک ملاقات ہو جائے جنرل فیض سے. مجھے آج بھی یاد ہے، میرے سامنے مجھے ایک رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ. تو ان کا فون بالکل جو ہے اسی طرح میرے سامنے پڑا ہوا تھا. تو ان کا نا فون آپ کو پتا آئی فون کے اوپر یا کوئی بھی فون جب اگر آپ نے نمبر سیو کیا ہو تو اور اگر اس شخص کی کال آ جائے تو نام لکھا ہوا آتا ہے اس کی کالر ID. تو وہ میرے اور ان کے بیچ میں جو ہے ان کا فون پڑا ہوا تھا. تو ان کا فون بجا. جب ان کا فون بجا تو اس پہ لکھا ہوا جنرل فیض صاحب، جنرل فیض صاحب. تو انہوں نے میرے سامنے جو ہے وہ فون اٹھایا. اب جب وہ فون اٹھایا تو اس کے بعد جو گفتگو شروع ہوئی، جی سر، جی جنرل صاحب، جی سر، جی. اب وہ اس وقت DGIS آئے تھے آبویسلی.
تو جی سر، جی ہو جائے گا سر، آپ بے فکر رہیے، وہ میں کر دوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیے. تو اب ظاہری بات ہے، اور جو اس وقت ٹائم تھا تو سمجھ آتی تھی کہ ہاں یار وہ ڈی جی آئی آئے ہیں تو ان کو ایک پروٹوکال تو دینا ہے. یہ صاحب منسٹر تھے تو دینا ہی تھا انہوں نے کیوں نہیں دینا تھا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب آپ سوچیں کہ کیا وقت آ گیا ہے، کیسے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، خیالات بدل گئے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں اب صرف فیض ہو گئے. فیض نے جو ہے وہ یہ کیا. ہوتا ہے یہ میں اسی لیے میں اکثر اوقات میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو جس کرسی کے اوپر آپ لوگ اتنا غرور کرتے ہیں نا، جب یہ چلی جاتی ہے آپ یقین کیجئے آپ کو جو باہر کھڑا ہوا گارڈ ہوتا ہے نا، گارڈ وہ سلوٹ بھی نہیں کرتا تھا نا. یہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے جج ہو، یا جنرل ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کو صحیح طرح دیکھتا بھی نہیں ہے آپ کی طرف. یہ اور اس طرح کا سریہ آج کل نون لیگ کی حکومت کے اندر بہت سے وزیروں میں آیا ہوا ہے، یہی والا کہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرنی، بدتمیزی آ گئی ہے چند کے اندر. جو ہے میں یہ بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ بدتمیزی آ گئی. یہ پنجاب کے اندر بھی وہ میں نام نہیں ابھی لینا چاہتا، آئی گیو سم بینیفٹ اور ڈاؤٹ، لیکن ہیں چند ایک دو ایسے کریکٹرز ہیں جن کو ایویں بلا وجہ کا سریہ آ گیا ہے. اور میں حیران ہو گیا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کو میں نے پچھلے کئی عرصے کے اندر جو اپوزیشن میں دیکھا، تو اس اپوزیشن میں اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا تھا اور اس وقت کیا رویے تھے، اور اب جب آ گئی ہے گدی آ گئی ہے تو نہیں رہے گی. آبویسلی جب نہیں رہے گی اس کے بعد آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، پھر آپ کھڈے لائن میں کھڑے ہوں گے جا کے. لیکن خیر وقت کی بات ہے. اچھا، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب اسلام آباد کے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات مؤخر کر دیے. باقاعدہ طور پہ اس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے اور انتخابات کا شیڈیول انہوں نے معطل کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے بیسکلی اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو تبدیلی ہوئی ہے، حالیہ ترامیم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان الیکشنز کو جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو اینکر پرسن ہے اوریا مقبول جان صاحب، ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ایف آئی اے نے اوریا مقبول جان کو مذہبی منافرت پھیلانے کے مقدمے میں بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا. ایک اور مقدمے بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. اس نئے کیس میں گرفتاری کے بعد ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے انہیں جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے لاہور کی سیشن کورٹ میں پیش کیا. جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے کیس کی سماعت کی. ایف آئی اے نے ان کو جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی، جس سے مسترد کرتے ہوئے عدالت نے اوریا مقبول جان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. دوسری جانب انہوں نے سائبر کرائم کے مقدمے میں رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور کالم نگار نے بیرسٹر میاں علی شفاق اور اظہر صدیق کی وساطت سے درخواست سے ضمانت جو ہے وہ دائر کی، اور جس میں ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اوریا مقبول جان جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں. اوریا مقبول جان کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے نوٹس سے متعلق کوئی بیان ایف آئی اے نے ریکارڈ نہیں کیا ہے، اور ان کی ضمانت منظوری کے لیے جو ہے رہائی کا حکم دیا جائے. اس درخواست کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے. بنگلہ دیش سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہاں خبر یہ ہے کہ انسداد بدعنوانی کمیشن، ان کا جو وہاں پہ اینٹی کرپشن کا جو یونٹ ہے، اس نے بنگلہ دیش کے سابق آرمی چیف جنرل عزیز احمد کے خلاف اندرون اور بیرون ملک غیر قانونی دولت جمع کرنے کے الزامات پر انکوائری کرنے کا فیصلہ کر دیا. ایک فارمر آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کی پریکٹسز کے حوالے سے انکوائری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کمیشن نے یہ فیصلہ ڈھاکہ میں اے سی سی کے چیئرمین محمد معین الدین عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں کیا. الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے اے سی سی کے سیکرٹری خورشیدہ یاسمین نے جو ہے وہ بتایا کہ عزیز احمد کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں، اور کمیشن کے انٹیلیجنس یونٹ کو بھی الزامات کے بنیادی ثبوت ملے ہیں، اور وہ 2018 اور 2021 کے درمیان بنگلہ دیش کے آرمی چیف تھے، صرف آج سے چند سال پہلے. اور انہوں نے ملیشیا، سنگاپور اور دبئی میں کاروبار کرنے اور جائیداد کی خریداری کے لیے ہنڈی اور بینکنگ چینل کے ذریعے جو ہے منی لانڈرنگ کیے. یہ الزام ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ انکوائری جو ہے ان کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.